نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قابل احترام ناظرین و سامعین، ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے اللہ کے وفادار مومن بندوں کی صفات۔ قرآن مجید کی سورہ توبہ آیت نمبر 112 میں اللہ کے وفادار مومن بندوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صفت یہ بیان ہوئی ہے کہ جو اللہ کے وفادار اور مومن بندے ہیں وہ توبہ کرنے والے ہیں، التائبون۔ ان کی صفت یہ ہے کہ ہمیشہ ان کی نگاہ اپنی کوتاہیوں پر رہتی ہے، اپنے گناہوں پر رہتی ہے، اور وہ اللہ کے سامنے توبہ کرتے رہتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں، گڑ گڑاتے رہتے ہیں۔ وہ غافل نہیں ہوتے بلکہ ہمہ وقت ان میں خود احتسابی رہتی ہے۔ التائبون، توبہ کرنے والے۔ کوتاہی انسان سے ہوتی ہے، لیکن اس کوتاہی پر نظر رکھنا، اس خطا کو خطا سمجھنا اور برابر اللہ کے سامنے توبہ کرتے رہنا، یہ اللہ کے وفادار مومن بندوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ وہ کبھی بھی غافل نہیں رہتے۔ سب سے بڑی آفت جو دل کے لیے ہے وہ ہے غفلت، کہ انسان غافل ہو جائے۔ اگر غفلت نہ ہو اور احساس بیدار رہے تو انسان اپنے اعمال پر نگاہ رکھے گا، اور جہاں کہیں کوئی کمی محسوس ہوگی فوراً اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو سب سے پہلی جو وفادار مومن بندوں کی صفت ہے وہ محاسبہ ہے، استغفار ہے، توبہ ہے۔ التائبون، توبہ کرنے والے۔ دوسری صفت سورہ توبہ میں اللہ کے وفادار مومن بندوں کی بیان ہوئی ہے کہ عابدون، عبادت کرنے والے، یعنی وہ ہمہ وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اللہ کی بندگی میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت سے کسی وقت بھی غافل نہیں ہوتے۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اسلام میں عبادت کا تصور صرف رسمی عبادات تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے۔ ہر وہ کام جو اس طریقے پر ہو جس طرح اللہ نے بتایا ہے کہ اس طرح کرو اس کام کو، اور نیت بھی یہ ہو کہ میں یہ کام اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں، تو چاہے وہ کام بظاہر دنیا کا نظر آتا ہو اس میں بھی عبادت کا ثواب ہے۔ تو اسلام میں عبادت کا تصور صرف نماز روزے تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس تصور نے پوری زندگی کو گھیر لیا ہے کہ ہر کام جو اللہ کے لیے کیا جائے گا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر کیا جائے گا، وہ عبادت میں شمار ہوگا۔ چنانچہ نکاح کرنا بھی عبادت ہے، حالانکہ شادی اور نکاح بظاہر دنیاوی معاملہ نظر آتا ہے، لیکن یہ مسلسل عبادت ہے۔ تو اللہ کے وفادار مومن بندوں کی جو صفات سورہ توبہ میں بیان ہوئی ہیں ان میں ایک صفت یہ ہے کہ وہ عابدون، عبادت کرنے والے ہیں، یعنی ان کی نیت بالکل کھری رہتی ہے، اور ہر کام میں وہ یہ خیال رکھتے ہیں کہ کہیں کوئی کام اللہ کے منشا اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف تو نہیں ہو رہا ہے۔ اس طرح وہ مسلسل عبادت میں رہتے ہیں۔ یہاں عبادت کرنے والے عابدون سے مراد یہ نہیں کہ وہ ہر وقت نماز ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ہر وقت نہ آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، نہ ہر وقت نماز کا حکم ہے، نہ ہر وقت نماز مطلوب ہے۔ نماز تو اپنے اوقات میں ہے۔ یہاں مراد یہی ہے کہ ہر کام کے اندر جب یہ خیال رہے گا کہ کوئی کام مجھ سے ایسا نہ ہو جائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہوں، اور کہیں ان کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف نہ ہو جائے، تو بس سمجھو کہ وہ عبادت ہے۔ عابدون، عبادت کرنے والے۔ تو ایک صفت اللہ کے وفادار مومن بندوں کی یہ ہے کہ وہ ہمہ وقت عبادت میں لگے رہتے ہیں،
اور تیسری صفت اللہ کے وفادار مومن بندوں کی سورہ توبہ میں بیان ہوئے الحامدون، حمد کرنے والے، ہم وقت اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ کی ثنا بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ کی حمد کرتے رہتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ قدم قدم پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں ملتی ہیں، وہ نعمتیں میسر آتی ہیں کہ ہر قدم پر اس کا شکر واجب ہے۔ سانس آ رہا ہے اندر، ایک سانس باہر جا رہا ہے، تو ایک سانس کے ساتھ دو شکر واجب ہیں۔ اگر جو سانس اندر چلا گیا باہر نہ آتا تو سانس گھٹ جاتا۔ سانس کا اندر آنا، سانس کا باہر آنا، یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت اور اس کا کرم ہے۔ پھر اس نے زندگی دی، زندگی کے سامان دیے، کھانے کی چیزیں وہ دے رہا ہے، پینے کی چیزیں وہ دے رہا ہے، دھوپ وہ دے رہا ہے، سایہ وہ دے رہا ہے، پھولوں کی خوشبو وہ دے رہا ہے، ماں باپ اس نے دیے، اولاد اس نے دی، رزق دینے والا وہ ہے، زندگی دینے والا وہ ہے، موت دینے والا وہ ہے۔ غرض جس پہلو سے بھی آپ نظر ڈالیں گے، ہر پہلو سے اللہ کی حمد ہی زبان سے نکلے گی، اللہ کا شکر ہی زبان سے نکلے گا۔ حامدون، قدم قدم پر اللہ کی ثنا کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ تو ان کی زبان اللہ کی حمد سے تر رہتی ہے، شکر ادا کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، یہ ان کی صفت ہے۔ سورہ توبہ میں بیان ہوئی ہے لغو اور بیکار باتوں سے بچنے والے، لغویات سے پرہیز کرنے والے۔ اگر کوئی ان کو لغو باتوں کی طرف بلاتا بھی ہے تو کہتے بھائی سلام، بھائی ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے، قالوا سلاما، بس بھائی سلام، ہمارے پاس تو ان کاموں کے لیے وقت نہیں ہے۔ کوئی کارآمد بات ہو، مفید بات ہو، جس سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچتا ہو، وہ کام بتاؤ، بیکار کے کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو ان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ بیٹھ کے گپے نہیں مارتے، بیٹھ کر اپنے اوقات ضائع نہیں کرتے۔ وقت سے بڑھ کر قیمتی چیز کون سی ہو سکتی ہے؟ وقت سے بڑھ کر تو کوئی دولت ہے ہی نہیں۔ وقت دولت پیدا کر سکتا ہے، دولت وقت نہیں پیدا کر سکتی۔ اگر آپ لاکھوں روپے خرچ کر کے یہ چاہیں کہ گزرا ہوا ایک لمحہ واپس آ جائے، تو گزرا ہوا ایک لمحہ لاکھوں روپے کے بدلے میں بھی واپس نہیں آ سکتا۔ تو وقت سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس واسطے جو اللہ کے مومن بندے ہیں اور اللہ کے وفادار ہیں، وہ خوب جانتے ہیں کہ ہمارا وقت بہت قیمتی ہے۔ وہ اچھے کاموں میں، مفید کاموں میں اپنے اوقات لگاتے ہیں، بیکار کے کاموں میں اپنے اوقات نہیں لگاتے۔ تو ان کی ایک صفت یہ ہے کہ الصائحون، لغویات سے پرہیز کرنے والے۔ اور لغویات میں جب آدمی مبتلا ہو جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس سے برائی ہو ہی جاتی ہے، لغویات کا نتیجہ برا نکلتا ہی ہے۔ اس واسطے جو لغو باتوں سے بچے گا، فضول باتوں سے بچے گا، وہ یقیناً برائی سے بچ جائے گا۔ اس واسطے ایک صفت ان کی یہ ہے۔ ایک اور صفت اللہ کے وفادار اور مومن بندوں کی بیان ہوئی ہے کہ الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے۔ یہاں رکوع اور سجدے سے مراد صرف نماز ہی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اللہ کے لیے وہ تواضع اختیار کرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، جھکے رہتے ہیں، اپنا سر اونچا نہیں کرتے، ان کے اندر تکبر نہیں آتا، ان کے دماغ میں غرور نہیں بھرتا۔ جو اللہ کا وفادار مومن بندہ ہوگا وہ کبھی بھی مغرور نہیں ہوگا، کبھی بھی مغرور نہیں ہوگا۔ کیونکہ غرور، جو تکبر اور غرور، دراصل یہ بڑائی جب آتی ہے جب انسان اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے اور ہوتا نہیں ہے، جب سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں، حقیقت میں وہ بڑا ہوتا نہیں ہے، دماغ میں اس کے بڑائی آ جاتی ہے، تو وہ اس میں غرور پیدا کر دیتی ہے، تکبر پیدا کر دیتی ہے۔ اور تکبر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو دوسروں سے اونچا سمجھتا ہے کہ دوسرے نیچے ہیں، میں اونچا ہوں۔ غرور آتا ہی جب ہے، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ سارے اللہ کے بندے برابر ہیں۔ تو تمہارے اندر کیا خاص بات ہے؟ تم میں کیا خصوصیت ہے کہ تم میں بڑائی آ گئی؟
انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. اکڑتا کس بات پر ہے؟ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ اونچائی میں پہاڑوں سے اوپر جا سکتا ہے. تو جو آدمی خاک کا پتلا ہے، ایک پانی کے بلبلے کی طرح ہے، ذرا سی دیر میں ختم ہو جائے، ذرا ہی دیر میں بیٹھ جائے، اس میں غرور کس بات کا ہے؟ اس کے پاس اپنا ہے کیا جس پر وہ اکڑتا ہے؟ نہ اس کی اپنی صورت اپنی بنائی ہوئی، نہ اپنا وجود اپنا بنایا ہوا، نہ اپنی صلاحیتیں اپنی بنائی ہوئی، نہ اپنے کمالات اپنے بنائے ہوئے، نہ اپنی خوبیاں خود اپنی بنائی ہوئی. سب کچھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہے، سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے. انسان کے پاس اپنا ہے کیا؟ اپنا تو انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اس واسطے اس کا جو غرور ہے وہ بیجا ہے، بیکار ہے. تو مومن بندوں کی صفات یہ ہے کہ وہ جھکے رہتے ہیں، رکوع میں رہتے ہیں، سجدے میں رہتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کا ہے، ہمارے پاس تو یہ سب کچھ اللہ کی امانت ہے. اس واسطے ان میں تواضع پیدا ہوتی ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، ان میں اکڑ نہیں پیدا ہوتی، غرور نہیں پیدا ہوتا. باقی اور ان کی کیا صفات ہیں، ابھی ہم تھوڑے سے وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کے وفادار مومن بندوں کی صفات پر آپ کی خدمت میں مزید عرض کرتے ہیں. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قرآن حکیم اللہ رب العزت کا آخری اور مکمل کلام جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. اللہ رب العزت نے بارہا اہل ایمان کو مخاطب فرما کر اپنے کلام میں اہم ہدایات عطا فرمائی ہیں. ان ہدایات کا جاننا تمام اہل ایمان کے لیے انتہائی ضروری ہے. آئیے اس موضوع پر دیکھیے ہمارا پروگرام اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، صرف پیس ٹی وی اردو پر. سمجھیے کیا ہیں وہ احکامات ہم پر لازم ہے جن کا احترام. اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، ہر جمعرات رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. مٹنے لگی تاریخی ہر سمت زمانے سے روشن ہوئی یہ دنیا اسلام کے آنے سے. ہمارے اور آپ کے سامنے قرآن نے آئینہ رکھ دیا ہے. کردار کا محاسبہ، اعمال کا موازنہ. اس آئینے کے اندر آپ اپنی تصویر دیکھیے. اسلام کے مطابق اے ایمان والو، خیر کو پھیلانا. مفتی شکیل سیتاپوری. اور دین کے پھیلانے میں اپنی تمام کوششوں کو صرف کر دیں. جس کی رہبری نے اجالا کر دیا گمراہوں کی زندگی میں اسلام کی روشنی میں. کل شام 7 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. Who was the first prophet? Was a prophet the first one to read and write? Did God speak to a prophet? A prophet in a prison. A prophet who commanded the birds, insects, and animals? Want to know more? Join us for Stories of the Prophet. Stories of the Prophets ہر جمعرات شام 5 بجے اور دوبارہ صبح 11 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. A man of character and faith in Allah. How did your journey begin? I could have dreamt of becoming the best doctor in the world. But the turning point in my life was when I met Sheikh Ahmed Didat. With outstanding dedication. I've dedicated myself fully, honorary, voluntary, for the sake of spreading the message of peace. With extraordinary determination. Was there any planning involved? There was no planning from my side, it was planning from God's side. With crystal clear vision. Besides being a good Muslim, it's the duty of a
a Muslim that they should spread the message of peace throughout the world. Watch Dr. Zakir striving with excellence, the impeccable journey in life as he surmounts and overcomes challenges and threats in the way of spreading the truth of Islam worldwide. In Dr. Zakir, his story. Agla program Peace TV Urdu par. محترم ناظرین، مختصر سے وقفے کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ذکر یہ چل رہا تھا کہ اللہ کے وفادار مومن بندوں کی صفات کیا ہیں۔ اس سلسلے میں عرض کیا تھا کہ اللہ کے جو وفادار مومن بندے ہیں، ایک صفت سورہ توبہ میں بیان ہوئی ہے، لغو اور بیکار باتوں سے بچنے والے، لغویات سے پرہیز کرنے والے۔ اگر کوئی ان کو لغو باتوں کی طرف بلاتا بھی ہے تو کہتے بھائی سلام، بھائی ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے، قالوا سلاما، بس بھائی سلام، ہمارے پاس تو ان کاموں کے لیے وقت نہیں ہے۔ کوئی کارآمد بات ہو، مفید بات ہو، جس سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچتا ہو، وہ کام بتاؤ، بیکار کے کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو ان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ بیٹھ کے گپے نہیں مارتے، بیٹھ کر اپنے اوقات ضائع نہیں کرتے۔ وقت سے بڑھ کر قیمتی چیز کون سی ہو سکتی ہے؟ وقت سے بڑھ کر تو کوئی دولت ہے ہی نہیں۔ وقت دولت پیدا کر سکتا ہے، دولت وقت نہیں پیدا کر سکتی۔ اگر آپ لاکھوں روپے خرچ کر کے چاہیں کہ گزرا ہوا ایک لمحہ واپس آ جائے تو گزرا ہوا ایک لمحہ لاکھوں روپے کے بدلے میں بھی واپس نہیں آ سکتا۔ تو وقت سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس واسطے جو اللہ کے مومن بندے ہیں اور اللہ کے وفادار ہیں، وہ خوب جانتے ہیں کہ ہمارا وقت بہت قیمتی ہے۔ وہ اچھے کاموں میں، مفید کاموں میں اپنے اوقات لگاتے ہیں، بیکار کے کاموں میں اپنے اوقات نہیں لگاتے۔ تو ان کی ایک صفت یہ ہے کہ الصائحون، لغویات سے پرہیز کرنے والے۔ اور لغویات میں جب آدمی مبتلا ہو جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس سے برائی ہو ہی جاتی ہے۔ لغویات کا نتیجہ برا نکلتا ہی ہے۔ اس واسطے جو لغو باتوں سے بچے گا، فضول باتوں سے بچے گا، وہ یقیناً برائی سے بچ جائے گا۔ اس واسطے ایک صفت ان کی یہ ہے۔ ایک اور صفت اللہ کے وفادار اور مومن بندوں کی بیان ہوئی ہے کہ الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے۔ یہاں رکوع اور سجدے سے مراد صرف نماز ہی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اللہ کے لیے وہ تواضع اختیار کرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، جھکے رہتے ہیں، اپنا سر اونچا نہیں کرتے، ان کے اندر تکبر نہیں آتا، ان کے دماغ میں غرور نہیں بھرتا۔ جو اللہ کا وفادار مومن بندہ ہوگا وہ کبھی بھی مغرور نہیں ہوگا، کبھی بھی مغرور نہیں ہوگا۔ کیونکہ غرور، جو تکبر اور غرور، دراصل یہ بڑائی جب آتی ہے جب انسان اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے اور ہوتا نہیں ہے۔ جب سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں، حقیقت میں وہ بڑا ہوتا نہیں ہے، دماغ میں اس کے بڑائی آ جاتی ہے، تو وہ اس میں غرور پیدا کر دیتی ہے، تکبر پیدا کر دیتی ہے۔ اور تکبر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو دوسروں سے اونچا سمجھتا ہے کہ دوسرے نیچے ہیں، میں اونچا ہوں۔ غرور آتا ہی جب ہے، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ سارے اللہ کے بندے برابر ہیں۔ تو تمہارے اندر کیا خاص بات ہے؟ تم میں کیا خصوصیت ہے کہ تم میں بڑائی آ گئی؟ اِنَّكَ لَن تَخْرُقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اکڑتا کس بات پر ہے؟ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ اونچائی میں پہاڑوں سے اوپر جا سکتا ہے۔ تو جو آدمی خاک کا پتلا ہے، ایک پانی کے بلبلے کی طرح ہے، ذرا سی دیر میں ختم ہو جائے، ذرا سی دیر میں بیٹھ جائے، اس میں غرور کس بات کا ہے؟ اس کے پاس اپنا ہے کیا جس پر وہ اکڑتا ہے؟ نہ اس کی اپنی صورت اپنی بنائی ہوئی، نہ اپنا وجود اپنا بنایا ہوا، نہ اپنی صلاحیتیں اپنی بنائی ہوئی، نہ اپنے کمالات اپنے بنائے ہوئے، نہ اپنی خوبیاں خود اپنی بنائی ہوئی۔ سب کچھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہے، سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے۔ انسان کے پاس اپنا ہے کیا؟ اپنا تو انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس واسطے اس کا جو غرور ہے وہ بیجا ہے، بیکار ہے۔ تو مومن بندوں کی صفات یہ ہے کہ وہ جھکے رہتے ہیں،
رکوع میں رہتے ہیں، سجدے میں رہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کا ہے، ہمارے پاس تو یہ سب کچھ اللہ کی امانت ہے۔ اس واسطے ان میں تواضع پیدا ہوتی ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، ان میں اکڑ نہیں پیدا ہوتی، غرور نہیں پیدا ہوتا۔ یہ اللہ کے مومن بندوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اللہ کے مومن وفادار بندوں کی صفت سورہ توبہ میں ایک اور بیان ہوئی ہے کہ العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، یہ بھلائی کا حکم دینے والے ہیں اور برائیوں سے روکنے والے ہیں۔ یعنی ان کی صفت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اچھائی کو پھیلاتے رہتے ہیں، اچھائی کی اشاعت کرتے ہیں، نیکی کو پھیلاتے ہیں، اور جہاں کوئی برائی نظر آتی ہے اس سے اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب کوئی بری بات یہ دیکھتے ہیں تو ان کے احساس پر چوٹ پڑتی ہے کہ یہ بری بات ہو رہی ہے، یہ غلط بات ہو رہی ہے، ان سے برداشت نہیں ہوتا، اس کو روکتے ہیں، زبان سے روکیں، ہاتھ سے روکیں، جس طرح بھی روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ یہ غافل ہو کر، لاپرواہ ہو کر اپنا زندگی گزارتے رہیں، بلکہ معاشرے کے گرد و پیش پر ان کی نظر رہتی ہے کہ اچھائیاں معاشرے میں پھیلیں اور برائیاں معاشرے سے دور ہوں۔ اگر ہر شخص اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے کہ وہ اچھی باتیں تو پھیلائے، معروفات کا حکم دے اور منکرات سے لوگوں کو روکے، تو معاشرہ کتنا اچھا ہو سکتا ہے۔ معروف اور منکر یہ قرآن پاک کی اصطلاحیں ہیں۔ معروف وہ نیکیاں کہلاتی ہیں جن کو ہر زمانے میں اچھا سمجھا گیا ہے۔ معروف کی جگہ معروفات آتی ہے، بہت سی اچھی نیکیاں، اچھی باتیں۔ منکر وہ برائی کہلاتی ہے کہ جس کو ہر زمانے میں انسان نے برا سمجھا ہے، اس کی جمع منکرات آتی ہے۔ جیسے سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے۔ ہر زمانے میں انسان نے یہ سمجھا ہے کہ سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے۔ ہر زمانے میں انسان نے سمجھا ہے کہ انصاف کرنا اچھا ہے، بے انصافی کرنا برا ہے، دھوکہ دینا برا ہے اور کسی کا حق ادا کیا جائے وہ اچھا ہے۔ تو معروفات اور منکرات وہ اچھائیاں اور برائیاں ہیں جن کو فطرت انسانی ہمیشہ سے اچھا یا برا سمجھتی رہی ہے۔ اسی فطرت کو انسان مومن وفادار بندہ یہ سمجھتا ہے کہ نیکیاں پھیلنی چاہیے، برائیاں دور ہونی چاہیے۔ ایک صفت اللہ کے وفادار اور مومن بندوں کی یہ ہے کہ وہ بھلائی پھیلاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اور ایک صفت جو بڑی اہم صفت ہے اور سورہ توبہ میں بیان ہوئی ہے، وہ ہے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے۔ یعنی جو اللہ کے وفادار مومن بندے ہیں وہ ہمیشہ شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، ناجائز تعلقات سے بچتے ہیں، اور ناجائز تعلقات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ بدنگاہی سے بھی بچا جائے۔ بدنگاہی سے بھی بچتے ہیں اور ناجائز تعلقات سے بھی بچتے ہیں، اور عصمت و عفت کے ساتھ اور پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اگر ایک آدمی اس گندی حرکت میں مبتلا ہو تو بہت سارے آدمیوں کو خراب کر دیتا ہے۔ وہ ایک آدمی خود ہی برباد نہیں ہوتا، بلکہ جس کے ساتھ اس نے یہ گندی حرکت کی اس کو بھی برا کیا، اور ان کی یہ برائی پھیل کر دوسروں کو بھی برا بنا رہی ہے۔ اس طرح یہ بے شرمی اور بے حیائی معاشرے کے اندر پھیل جاتی ہے اور معاشرہ انتہائی گدلا اور انتہائی خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم صفت ہے کہ اللہ کے مومن بندے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے مومن بندوں کی صفات سورہ توبہ میں بیان ہوئیں اور ان کے بارے میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ہم سب کو ان صفات سے متصف فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنا وفادار اور مومن بندہ بنائے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔